آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر بہت بڑا انعام کیا ہے، جو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ جو لوگ اس چیز سے مالا مال نہیں ہیں، جن لوگوں کے نصیب میں ایمان نہیں آیا، اللہ نے انہیں دنیا کے بدترین لوگ کہا ہے۔ سورۃ بینہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اللہ فرماتے ہیں کائنات کے بدترین قسم کے لوگ ہیں، جن کے جو لوگ ایمان نہیں لا سکے، ان کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے جو پہلا عمل ہے وہ ہے احسن عمل، بہترین صالح عمل۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، بنایا تاکہ ہم تمہیں آزمائیں، یبلوکم، ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں۔ کون ایکم احسن عملا، کون تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا ہے، کون تم میں سے کام کے وقت کام چھوڑ کر ہماری عبادت کی طرف آنے والا ہے، کون ہے سردیوں کے دن ہیں چھوٹے ہیں روزہ رکھنے والا ہے، کون تہجد پڑھنے والا ہے۔ یہ نیک اعمال، ایکم احسن عملا، یہ اللہ کی آزمائش ہے مومن بندے پر۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بڑے مصروف بندہ کھڑا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت اسے اللہ کے گھر میں لے کر آتی ہے۔ جو لوگ نہیں آتے نا، انہیں توفیق نہیں ملتی مسجد میں آنے کی، یہ اللہ کی توفیق ہے، اس کی رحمت ہے۔ اس نے تمہیں اپنے در پر آنے کے لیے وقت دیا ہے، تمہیں اپنے در پر بلایا ہے سجدہ کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک اعمال کیے، کون ہیں؟ خیر البریہ، کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں، نیک لوگ، عظیم لوگ۔ جزاؤہم عند ربہم، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے بدلہ ہے، جزا ہے۔ اللہ نے ان کے لیے جنت کے اندر نہریں چلا دی، نہریں ہوں گی ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے ہیں۔ نیک اعمال کئی ہیں، جس بھی نیک عمل کو انسان کرتا ہے اللہ کے ہاں انسان معزز بن جاتا ہے، اور ایسی جنت ملے گی خالدین فیہا ابدا۔ اللہ فرماتے ہیں اس جنت کے اندر نیک لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ان کے لیے ٹکٹ کٹا دی جائے گی ہمیشہ کے لیے کہ وہ جنت میں رہیں گے، کہ یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کا محل ہے، یہ آپ اس میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کے لیے بڑی عزت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ خوش نصیبی ہے حضرات، ایمان لانے کے بعد ہمیں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ یہ سردیوں کے دن ہیں، دن چھوٹے ہیں، تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، صبح اٹھ کر 2 رکعت نماز ادا کر سکتے ہیں، یہ آسان دن ہے۔ ہاں ٹھنڈا پانی ہے، اگر گیزر کی سہولت میسر نہیں ہے، ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کرتے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو ڈبل اجر ملے گا، اس کا ڈبل اجر ملے گا۔ ایک بندہ وضو کرتا ہے گرم پانی کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے وہ ایک نعمت ہے۔ میں یہ فتویٰ نہیں دیتا بھی جو گرم پانی سے وضو کرتا ہے اس کو اجر نہیں، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، مومن کے لیے نعمت ہے۔ اگر ایک بندے کے پاس یہ چیز میسر نہیں ہے، ٹھنڈا پانی کے بعد وضو کرتا ہے، سردیوں کے دن ہے، ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگانا بھی بڑا سوچتا ہے کہ پانی کو ہاتھ لگاؤں یا نہ لگاؤں، تو جو بندہ وضو کرتا ہے مطلب منہ دھویا اس نے، منہ کے چہرے کے گناہ جو ہے معاف ہو گئے، ہاتھوں کے گناہ معاف ہو گئے، پاؤں کے گناہ معاف ہو گئے۔ وضو کرنے والا شخص، وہ واحد جو حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، وضو کرنے کے بعد مومن نے صحیح طریقے سے وضو کیا، پھر وہ دعا پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ
वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ऐसे बंदे के लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब सर्दी का वुजू करके आना ये रायगा नहीं जाएगा। छोटे बच्चे भी वुजू करते हैं, बुजुर्ग भी करते हैं, नौजवान भी करते हैं। ये नेकी अल्लाह को बड़ी पसंद है, वुजू वाली नेकी। तो ईमानदार बंदा की कोशिश होती है हमेशा बावुजू रहता है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन जो सुना सुनाया सबसे पहले मुझे फिर आप अहबाब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।